أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع میرے انتہائی قابل احترام حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد صاحب، حضرات اساتذہ کرام، میرے عزیز طالب علم ساتھیوں اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے آج اس مبارک جامعۃ الرشید میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ میں الحمدللہ پہلے بھی حاضر ہوتا رہا ہوں اور حاضری کے ساتھ ساتھ جامعۃ الرشید نے زندگی کے مختلف شعبوں میں جس طرح دین کی خدمت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور جس طرح مختلف جہتوں سے، مختلف پہلوؤں سے خدمات کی جا رہی ہیں، وہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے تعریف کے الفاظ ناکافی ہیں۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاوشوں میں برکت، خلوص اور تاثیر پیدا فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں، کاموں میں برکات عطا فرمائے۔ اللہ نے ان سے بیک وقت اتنے شعبوں میں کام لیا ہے کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے، اور اس وقت جس توجہ کے ساتھ، فکر کے ساتھ امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ان کے مختلف شعبے کام کر رہے ہیں، وہ ہم سب کے لیے قابل رشک بھی ہیں اور ہم سب کے لیے قابل فخر بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جس فکر کو لے کر وہ چل رہے ہیں وہ در حقیقت ایک بڑی ضروری اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی نازک اور پرخطر قسم کی فکر ہے۔ الحمدللہ مجھے اس کا اندازہ ہے کہ انہیں اس فکر کی ابعاد کا بھی، اس کی نزاکتوں کا بھی اور اس کے خطرات کا بھی الحمدللہ اندازہ ہے، اور اس وجہ سے الحمدللہ اس بات پر اطمینان ہوتا ہے کہ وہ انشاءاللہ اپنے مقصد میں، اپنی منزل میں کامیاب ہوں گے۔ فکر یہ ہے کہ الحمدللہ انگریزوں کی اس بر صغیر پر تسلط قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کے دین کو جو عظیم خطرہ لاحق ہوا تھا اور مسلمانوں کے دل سے دین کو کھرچنے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقابلے کے لیے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو پیدا فرمایا۔ انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر، روکھی سوکھی کھا کر، موٹا جھوٹا پہن کر، دنیا کے مفادات اور آسائشوں کو خیر باد کہہ کر انتہائی سادگی کے ساتھ وہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ جس کے طفیل آج ہم اور آپ یہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے
کہ انگریز کے آنے کے بعد ایک طرف عیسائی مشنریوں کا ایک جال تھا جو مسلمانوں کو مرتد بنانے کی فکر میں لگی ہوئی تھی، اور دوسری طرف الحاد کا ایک سیلاب تھا، اور باقاعدہ اعلان شدہ پالیسی تھی کہ ہم اس قوم کو ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ جو اپنے رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی ہو، لیکن اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے یہ انگریز ہو اور الحاد کی علم بردار ہو۔ اس سازش کا مقابلہ ہمارے حضرات اکابر علماء دیوبند نے انار کے نیچے ایک سادگی کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جو کام شروع کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ وہ سازشیں میں کہتا ہوں ناکام ہوئیں کہ اس بر صغیر کے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو کھرچ دیا جائے۔ الحمدللہ انگریز کے استعمار کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی الحمدللہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہا، اسلامی علوم محفوظ رہے، اور اس کی بدولت الحمدللہ ہمارے پاس صحیح اسلامی تعلیمات پورے اعتماد کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان بزرگوں کی کاوشوں کے نتیجے میں صحیح اسلامی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک اسلامی علوم کا تعلق ہے اور اس میں تعلیم دینے والے اداروں کا تعلق ہے، اس کا اگر تناسب دیکھا جائے پوری آبادی میں تو شاید 1% بھی نہ ہو، اور 99% افراد جس ماحول میں تعلیم پا رہے ہیں، جس حساب کے تحت ان کی تربیت ہو رہی ہے، الحمدللہ ہمارے اکابر کے کوششوں کے نتیجے میں دین صرف علماء کی حد تک نہیں، عوام کے اندر بھی اس کے تحفظ کا انتظام کیا گیا ہے۔ لیکن جو فکر ان نئے تعلیمی اداروں کے اندر دی جا رہی ہے اور جس طرح کے ماحول میں ان کی تربیت کی جا رہی ہے، وہ در حقیقت رفتہ رفتہ انسان کو روحانیت سے ہٹا کر مادیت کی طرف لے جانا، روحانیت سے توجہ ہٹا کر مادیت کی طرف لے جانے کا ایک ماحول ہے جو ان نئے تعلیمی اداروں کے اندر بن گیا ہے، اور وہ ماحول یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی صلاحیت حاصل کر لیں۔ اگر نئے تعلیمی اداروں کے اندر لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، تو مقصد زندگی یہ ہے کہ کوئی اچھی ملازمت مل جائے، کوئی اچھا جاب مل جائے، اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ میں پیسے کما لوں۔ یہ ایک تصور ہے جس کے تحت زیادہ تر تعلیمی ادارے چل رہے ہیں۔ بہت سے تعلیمی اداروں کا تو حال یہ ہے جو سرکار کی انتظام میں چلتے ہیں کہ ان کو تعلیمی ادارہ ہی کہنا مشکل ہے کہ اس کے اندر نہ پڑھانے والا پڑھاتا ہے نہ پڑھنے والا پڑھتا ہے، ان کا تعلیمی معیار انتہائی گر گیا ہے۔ اور جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان میں اگرچہ معیار فی الجملہ برقرار ہے، لیکن یہ ذہنیت کہ تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان پیسہ کمائے، اور وہ تعلیم کارگر ہے جس کے ذریعے انسان کو بہتر ملازمتیں مل سکے، جس کے ذریعے انسان زیادہ پیسہ کما سکے، لیکن یہ فرد کی تعمیر، اس کے اخلاق کی تربیت، آخرت کی فکر اور اپنے ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ اگر اس نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو ان تعلیمی اداروں کے اندر عام طور سے یہ جذبہ نظر نہیں آتا۔ ساری کامیابی یہ ہے کہ پیسے زیادہ ملیں، کہاں ملیں گے؟ لہذا اپنا ملک چھوڑ کر جانا پڑے تو ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ ملک میں اگر زیادہ خدمت کے مواقع ہیں لیکن پیسے کم ملتے ہیں، اور دوسرے ملک کے اندر خدمت کے مواقع مل رہے ہیں، وہاں پر پیسے زیادہ ہیں، تو یہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں۔ ایک بکاؤ مال ہے وہ جو شخص کے
تعلیمی ادارے سے فارغ ہو رہا ہے وہ ایک بکاؤ مال ہے، جو زیادہ بولی لگا دے وہ اسے اٹھا کر لے جائے. یہ ایک تصور، یہ ایک ذہنیت ہے جو موجودہ تعلیمی نظام کے اندر پیدا ہو رہی ہے. اور یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ تعلیم کے شعبے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 99% آبادی اس ذہنیت کی طرف جا رہی ہے. نتیجہ یہ کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان، ہم اپنے ملک کے اندر آج 69 سال ہمیں ہو گئے ہیں، اور اس 69 سال کے اندر وہی نسل ہمارے اقتدار پر آئی ہے جس نے کہ پاکستان بننے کے بعد تعلیم حاصل کی، ان اداروں کے ذریعے تعلیم حاصل کی. ان کا کیا معیار ہے، ان کی سوچ کا کیا معیار ہے، ان کے نصب العین، ان کے ویژن کا کیا معیار ہے، ان کے کارکردگی کا کیا معیار ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لہذا فکر یہ ہے کہ اس 99% آبادی کو کسی طرح اس راستے سے ہٹا کر اور صحیح نصب العین کی طرف لائے. کس طرح لائے جائے؟ 99% آبادی جو اس مادیت کے گرداب میں مبتلا ہے، اس کو کس طرح اس طرف لایا جائے کہ وہ در حقیقت ایک طرف صحیح مسلمان بنے. ہر شخص کا عالم بننا ضروری نہیں ہے. علماء کی ایک معتدل تعداد اگر موجود ہو تو یہ فرض کفایہ ہے اور وہ فرض کفایہ ادا کرتے ہیں، لیکن مسلمان بننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اور ہر انسان کے اوپر فرض عین ہے کہ وہ اتنا علم ضرور حاصل کرے کہ جس سے وہ صحیح مسلمان کی زندگی گزار سکے، اور پھر اپنے عمل اور کردار میں مسلمان بنے. ڈاکٹر ہو تو مسلمان ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو تو مسلمان انجینئر ہو، اگر قانون داں ہو تو مسلمان قانون داں ہو، اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ مسلمان اپنے آپ کو پہلے سمجھے اور اس کے بعد پھر دوسری باتیں ہوں. اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جذبہ صرف پیسے کمانے کا نہ ہو. پیسہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں، وہ اس کا رزق مہیا فرمانے والے ہیں، لیکن اس کا جو اصل نصب العین ہے وہ پیسہ نہ ہو. اس کا اصل نصب العین یہ ہو کہ میں ملک و ملت کی خدمت انجام دوں، میری آخرت درست ہو، میں ملک و ملت کی خدمت انجام دے کر اپنے لیے ایک صدقہ جاریہ پیدا کروں. ابھی کچھ دن پہلے میرے سامنے کسی نے مجھے دکھایا تھا کہ ایک مشہور رہنما ہیں، انہوں نے علماء میں سے ایک عالم سے سوال کیا کہ بھائی آپ اتنے دنوں سے مدرسوں کے اندر کوششیں کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اس پورے عرصے میں کتنے سائنسدان آپ نے پیدا کیے اور کتنی کوئی ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو کوئی نئی ایجاد کر کے جنہوں نے انسانیت کی کوئی خدمت انجام دی ہو. جن عالم صاحب سے سوال کیا تھا انہوں نے کچھ جواب دیا اس کا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ یہ سوال وہ صاحب کر رہے ہیں کہ جو خود اسی نظام کے پروردہ ہیں، اسی تعلیمی نظام کے پروردہ ہیں. حقیقی جواب یہ تھا کہ جب انگریز نے اپنا قبضہ جمایا تو مسلمانوں کو دو قسم کی حاجتیں لاحق تھیں. ایک یہ کہ ان کا دین بچایا جائے اور علوم دین کی حفاظت کی جائے. یہ کام علماء دیوبند کے دارالعلوم دیوبند میں شروع کیا گیا. ایک یہ تھا کہ مسلمانوں کو معاشی طور پر مستحکم کیا جائے اور وہ ملت کے لیے کوئی ایسی ترقی کا راستہ نکالیں. وہ علی گڑھ نے شروع کیا. تو ذمہ داری جو علماء دیوبند نے لی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے دین اور ایمان کا تحفظ کیا جائے. الحمدللہ اس ذمہ داری کو انہوں نے اس طرح پورا کیا کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بر صغیر میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونج رہی ہیں. ایمان مسلمانوں کا محفوظ ہے. لیکن جو کام آپ نے اپنے ذمہ لیا تھا کہ معاشی طور پر مستحکم ہو اور ایسے لوگ پیدا کریں کہ جو دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے سکے، تو یہ سوال تو آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ہم نے کہاں سے کیوں پیدا نہیں کیے ایسے لوگ. یہ علماء سے سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ایسی ایک قوم پیدا ہو گئی ہے کہ
جس کو اکبر العبادی نے کہا تھا کہ کر کلرکی کھا ڈبل روٹی خوشی سے پھول جا، تو وہ کلرک پیدا کرنے کے لیے یہ نظام بنایا گیا تھا، وہ کلرک پیدا کر دیے اس نے، اور یہ اس نے کوئی جسے کہنا چاہیے کہ ایک احیائی فکر ہو جو ملت کو آگے کی طرف لے جائے، الا ماشاء اللہ ایسے افراد اس میں پیدا نہیں ہو سکتے۔ تو اب یہ 99% لوگوں کو سنبھال کر ان کو اس راستے پر لانے کے لیے کہ وہ مادیت کے گرداب سے نکل کر روحانیت کی طرف منتقل ہوں اور پیسے کے پجاری بننے کے بجائے ملک و ملت کے خادم ثابت ہوں، اس کام کے لیے ضرورت ہے ایک ایسے نظام تعلیم کی کہ جس میں تعلیم اعلیٰ معیار کی دی جائے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی ذہنیت، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا مقصد زندگی وہ صرف پیسہ کمانا نہ ہو، بلکہ ان کا مقصد ایک طرف اپنی آخرت بنانا اور دوسری طرف ملک و ملت کی تعمیر ہو۔ یہ ہے فکر، اور اس فکر کے تحت الحمدللہ اب یہ مختلف ہمارے دینی مدارس نے ہی یہ کام شروع کیا۔ اصل میں تو کام یہ کرنے کا تھا حکومتی پیمانے پر اور سرکاری پیمانے پر، وہ اپنے وسائل کے تحت کام کرتے، لیکن وہ نہیں ہوا، تو اب خود دینی مدارس نے یہ ذمہ داری بھی الحمدللہ اب رفتہ رفتہ قبول کرنی شروع کی ہے کہ اس 99% آبادی کو سنبھال کر مادیت کے گرداب سے نکال کر روحانیت کی طرف لایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس میں جامعۃ الرشید نے بڑی قابل فخر اور قابل رشک پیش رفت کی ہے، اور مختلف شعبوں کے اندر انہوں نے اس فکر کو عام کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس وجہ سے جب کوئی نئی راہ اختیار کی جاتی ہے تو اس میں دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے اصالت اور حداثت، ان دونوں کے درمیان توازن قائم رکھنا پڑتا ہے۔ یعنی اصالت کے معنی یہ کہ جو ہمارے بنیادی اصول ہیں، جو ہمارے بنیادی قواعد ہیں، جو ہماری بنیادی ذہنیت ہے، اور جو ہمارا بنیادی مقصد ہے، اس کا پوری طرح تحفظ ہو، اصالت۔ اور دوسری طرف حداثت، یعنی اس کام کے لیے جو جدید تقاضے ہیں ان تقاضوں کو حدود میں رہ کر پورا کیا جائے۔ ان دونوں کے درمیان توازن، اصالت اور حداثت، ایسا نہ ہو کہ حداثت جو ہے اس پر اصالت قربان ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ہم حداثت کی فکر میں اپنے اصل مبادی کو، اپنے اصل اصولوں کو، اپنے مقاصد کو، اس کو قربان کر دیں، اور دوسری طرف یہ کہ جب جو ایسا بھی نہ ہو کہ ہم ایک کام میں قدم آگے بڑھائیں اور وہ بے ڈھنگا ہو، اور اس میں نظم و ضبط نہ ہو، اس میں معیار نہ ہو۔ لہذا دونوں میں توازن قائم کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو بغیر اللہ تعالیٰ کی نصرت کے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے، اس کی توفیق کے، اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ہمیں جب اس طرف قدم بڑھائے تو ہر قدم پر رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہم یہ اس کام کو کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے ہماری دستگیری فرمائیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم کہیں پھسل جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں بھٹک جائیں، اے اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے، ہماری ہدایت عطا فرمائیے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اور رجوع کرتے رہ کر کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ الحمدللہ انہی اصولوں کے تحت الحمدللہ یہاں کام ہو رہا ہے، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید توفیق سے نوازے، اور جس توازن کی ضرورت ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے ان مقاصد کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے اور رجوع الی اللہ کا اہتمام کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اخلاص کے ساتھ
اس کام کو آگے بڑھایا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بھی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور نصرت بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔